بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے کے چند دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک نادار اور بے نوا خاتون تھی۔ اس کے پاس موجود تھوڑی بہت جو رقم تھی اس سے وہ روئی وغیرہ خریدتی اور اسے کاٹ کر وہ سوت کی اٹیاں بناتی اور اسے بیچ کر وہ سادگی سے اپنا اور اپنے بچوں کا پیٹ پالتی تھی۔ ایک دن وہ سوت کاٹ کر اس کی اٹیاں بنا کر بازار میں سر پر رکھ کر بیچنے کے لیے جا رہی تھی کہ اچانک تیزی سے ایک کوا آیا اور ایک اٹی اٹھا کر لے گیا۔ وہ بے سہارا خاتون بہت رنجیدہ ہوئی اور حیران و پریشان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آ گئی، اپنے تنگ حالات بیان کیے اور کوے کی اٹی اٹھا کر لے جانے کا واقعہ بیان کیا اور بعد میں بولی، خدا کی عدالت کہاں ہے؟ حضرت داؤد علیہ السلام نے فرمایا، ادھر بیٹھ جاؤ تاکہ میں تمہارے بارے میں فیصلہ کروں۔ ایک طرف یہ واقعہ پیش آیا اور دوسری طرف کچھ لوگ کشتی کے ذریعے دریا عبور کر رہے تھے۔ ان کی کشتی میں سوراخ ہو گیا اور پانی داخل ہونے سے کشتی کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ ان لوگوں نے نظر مانی کہ اگر اس مصیبت سے جان چھوٹی تو 1000 دینار کسی فقیر کو دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر لطف و کرم کیا اور اس کوے کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ خاتون کی اٹی اٹھا کر کشتی میں لا پھینکے۔ کوے نے ایسا ہی کیا۔ ان لوگوں نے سود کی اٹی کا فائدہ اٹھایا، اس کی مدد سے سوراخ کو بند کیا اور ڈوبنے سے بچ گئے۔ جب وہ لوگ صحیح و سلامت ساحل سمندر پر پہنچ گئے تو اپنی نظر پوری کرنے کے لیے سیدھے حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور 1000 دینار آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے اپنے دریا سے نجات پانے کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بتایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس خاتون کے سامنے خدا کی حکمت و عدالت بیان کی اور وہ 1000 دینار اسے دے دیے۔ وہ خاتون بہت خوش ہوئی اور سمجھ گئی کہ خدا سے زیادہ کوئی عادل اور رحم کرنے والا نہیں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ایک شہوت پرست شخص لگاتار ایک خاتون کے پاس جاتا اور اسے برائی کی طرف مجبور کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خاتون کے دل میں ایک بات ڈالی کہ اس شہوت پرست شخص سے کہے کہ تو جب بھی میرے پاس آتا ہے اس وقت ایک اجنبی شخص تیری بیوی کے پاس جاتا ہے۔ اس خاتون نے یہ بات اس شخص سے کہی تو وہ فوراً دوڑا اپنے گھر کی جانب گیا اور کیا دیکھتا ہے کہ ایک اجنبی شخص اس کی بیوی کے ساتھ ہم بستر ہے۔ یہ دیکھ کر وہ بہت پریشان ہوا، اس شخص کو پکڑا اور حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس لے جا کر کہا، اے اللہ کے پیغمبر، میرے اوپر ایک ایسی مصیبت آن پڑی ہے جو آج تک کسی پر نہ آئی ہوگی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے پوچھا کہ وہ کون سی مصیبت ہے؟ اس شہوت پرست شخص نے کہا کہ اجنبی شخص میری غیر موجودگی میں میرے گھر پر آیا ہے اور میری بیوی کے ساتھ زنا کیا ہے۔ تبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر وحی نازل کی کہ اس شخص سے کہو جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ناظرین، ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام گھر پر بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس ایک فقیر اور پریشان حال ایک شخص بیٹھا ہوا تھا۔ یہ جوان حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس بہت آیا کرتا تھا اور وہ خاموش طبیعت تھا۔ ایک دن حضرت اسرائیل علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آئے اور گہری نگاہوں سے اس نوجوان کو دیکھا۔ جناب داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا، اس جوان کو اس طرح کیوں دیکھ رہے ہو؟ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ میں ہفتے کے آخر میں اس نوجوان کی روح قبض کر لوں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں یہ سن کر اس جوان کے لیے تڑپ پیدا ہوئی اور اس جوان سے کہا، اے نوجوان، کیا تمہاری بیوی ہے؟ اس نے جواب دیا، نہیں، ابھی تک میں نے شادی نہیں کی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے نوجوان سے فرمایا، فلاں شخص جو بنی اسرائیل میں مشہور و معروف ہے اور دولت مند ہے، اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ داؤد علیہ السلام نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اپنی بیٹی کو میری زوجہ بنا دو، پھر اس کے ساتھ شادی کرنے کے بعد پھر اس کے ساتھ رہو، زندگی بھر کے جتنے اخراجات ہیں یہاں سے اٹھا کر لیتے جاؤ اور 7 دن بعد دوبارہ میرے پاس آنا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا پیغام اس نے جب اس شخص کو سنایا تو اس معروف شخصیت کی بیٹی اس جوان کی بیوی بنی۔ اس شخص نے حضرت داؤد علیہ السلام کی بات کا عمل کیا اور 7 دن بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آیا۔
حضرت داؤد علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے جوان تمہارے یہ دن کیسے گزرے؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ بہت اچھے گزرے، پوری زندگی میں پہلے ایسے کبھی نہیں گزرے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا یہاں پر بیٹھ جاؤ۔ وہ شخص کافی دیر تک بیٹھا رہا مگر حضرت اسرائیل علیہ السلام اس کے پاس نہ آئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ اٹھو اور اپنی زوجہ کے پاس چلے جاؤ۔ 7 دن کے بعد دوبارہ یہاں آنا۔ وہ چلا گیا۔ 7 دن بعد وہ دوبارہ حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس مرتبہ بھی حضرت داؤد علیہ السلام نے اس نوجوان کو وہی حکم دیا۔ وہ 7 دن بعد پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس دوران حضرت اسرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہا کہ آپ کا ارادہ تو یہ تھا کہ آپ 7 دن بعد دوبارہ آئیں گے اور اس نوجوان کی روح قبض کریں گے، لیکن آپ نہیں آئے اور آج تیسرے ہفتے بعد آئے ہیں۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے داؤد علیہ السلام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے رحم کرنے کی وجہ سے اس پر رحم کیا اور اس کی موت کو 20 سال تک مؤخر کر دیا ہے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔